السلام علیکم ناظرین اور سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایٹرنل سیکھ پر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال سعید۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرو کراتا چلوں کہ کن وجوہات کی بنا پر ہمیں چینل اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکثر ہم کسی علمی محفل میں بیٹھتے ہیں یا علمی گفتگو سنتے ہیں تو بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کے سوالات اور ان کے جوابات ذہن میں جنم لیتے ہیں، لیکن کوئی تسلی بخش جواب ہمیں مل نہیں پاتا۔ سارے موضوعات کے ساتھ ایسا نہیں ہے، لیکن اکثر موضوع ہمارے ایسے ہیں جن کے جوابات ہمیں نہیں مل پاتے۔ وہی چند موضوعات ہمارے اس چینل پہ ڈسکس ہوں گے۔ انہی موضوعات میں سے آج ہمارا موضوع ہے تصوف۔ تصوف کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا تصوف دین اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا تصوف کی تعلیمات دین اسلام سے کیا تعلق رکھتی ہیں؟ انہی سارے سوالات اور ان کے جوابات پانے کے لیے آج ہم نے ایک علمی شخصیت کو مدعو کیا ہے، پروفیسر جناب طارق صدیقی سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ سر، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تصوف، عرصہ دراز سے سر اتنا مواد موجود ہونے کے باوجود تصوف پہ تسلی بخش جوابات کیوں نہیں مل پا رہے سر؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا سر ہماری۔ اچھے موضوع کی طرف نشاندہی کی آپ نے انٹرو میں جو کہا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں خاص طور پہ مسلمانوں کی، تو تصوف کے ساتھ یہ مسائل رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ موضوع یہ انتہائی تفصیل طلب ہے اور وقت ہمارے پاس ظاہر ہے محدود ہے، گفتگو کا علمی وقت ہمیشہ محدود ہی ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس مسئلے پر، اسے آسان زبان میں، کم وقت میں، ایک بہتر طریقے سے کوشش کی جائے کہ اس موضوع سے متعلق جو غلط فہمیاں یا جو مشکلات ہیں وہ کسی حد تک حل ہو جائیں۔ اتنا میں ضرور ایڈ کروں گا کہ ویسے یہ موضوع کم سے کم 4 گھنٹے کا موضوع ہے تفصیل سے بات کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہے، اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے میں بھی مسائل کسی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے سوال کے جواب کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے، جو میں اب تک سمجھا ہوں کہ یہ تصوف کے ساتھ مسلسل مسائل کیوں ہیں اور یہ ایک معمے کی سی حیثیت کیوں اختیار کر چکا ہے، جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں اس کے 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک، تصوف کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ شروع میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کے لیے تسلی بخش نہیں ہے۔ غلطی غالباً یہ ہوئی کہ وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی گئی شروع کے 300-400 برسوں میں کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اس قدر شدید توجہ اور علم کے باوجود مسئلہ جوں کا توں ہے۔ غور کرنا چاہیے تھا کہ آخر کہیں کچھ کمی ہے، یا وہ کمی علم میں ہے، یا وہ کمی علم جہاں انڈرسٹینڈنگ بنتا ہے وہاں ہے، یعنی شعور انسانی میں کوئی کمی ہے۔ تو وہ آج تک میرے خیال سے یہ مسئلہ جاری ہے کہ چاہے دینی حضرات تصوف پہ گفتگو کریں یا فلسفی حضرات تصوف پہ گفتگو کریں یا کوئی ایک اچھا علم رکھنے والا تصوف پہ گفتگو کرے، ان تینوں باتوں میں یا ان تینوں قسم کے لوگوں میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ غالباً یہ ہے کہ انہوں نے انسانی شعور کا مطالعہ نہیں کیا ہے، جہاں جا کر انسان کو تسلی ہوتی ہے یا تسلی نہیں ہوتی۔ تو کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے کہ جواب آپ کو فائنل کرنے سے پہلے تھوڑا سا انسانی شعور کے حوالے سے بات کر لیں، کیونکہ میرے ذاتی نقطہ نظر میں شعور کی حقیقت کو نہ جاننا یا اس تک نہ پہنچ پانا بہت بڑی وجہ ہے تصوف کے آج بھی ایک گمنام کی سی جو کیفیت اس علم کو حاصل ہے یا اس تصور کو حاصل ہے۔
تو انسانی شعور کے بارے میں جو میرے خیال سے لوگ، ہر قسم کے لوگ، اچھے ذہن والے لوگ، اچھے علم والے لوگ، اچھے تجربے والے لوگ جو واقف نہیں ہیں وہ انسانی شعور سے، وہ ایک شعور کی خاص پراپرٹی ہے. اچھا. عام طور پہ بھی اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو شعور کو صرف فہم تک سمجھا جاتا ہے کہ غالباً انسانی شعور کا کام ہے چیزوں کو سمجھ لینا. صحیح. یہی تصوف کے ساتھ بھی کیا گیا، لیکن یہ تصوف کی کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، انڈرسٹینڈنگ لیول اچیو ہو گیا تو شعور پرفیکٹ یا کامل ہو گیا. اچھا. تصوف کا جتنا فہم ہے وہ بقول آپ کے بھی، اور بات درست بھی ہے کہ مواد کی شکل میں بہت فہم حاصل ہے لوگوں کو. بالکل. پھر رزلٹ کیوں نہیں آ پا رہا؟ اس لیے کہ شعور صرف فہم سے پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے جو انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ یا فہم کے علاوہ بھی اسے درکار ہوتی ہے. اچھا. چونکہ وہ نہیں پتہ ہے لوگوں کو، تو یہ مسائل ہر اس موضوع میں رہیں گے جو شعور میں پوری طرح نہیں سماتا. تو فہم تو ہم سمجھتے ہیں 5 حواس میں جو انفارمیشن اور نالج آتی ہے. بالکل. تو ظاہر ہے اگر تصوف پہ اتنی ڈسکشن ہوئی ہے اور پھر بھی ہمیں اس کے تسلی بخش جوابات نہیں مل رہے ہیں، تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ تصوف یا تو 5 حواس سے باہر کی کوئی ڈومین ہے، صحیح. یا شاید فہم ہی میں کوئی کمی ہے. تجربے نے یہ تو بتا دیا کہ فہم کی تو کوئی کمی نہیں ہے. آج بھی آپ یوٹیوب پہ سنیں تو 2-2 3-3 4-4 گھنٹوں کے علماء اور اسکالرز کے لیکچر جو فہم پرووائڈ کرتے ہیں، شعور کی آدھی تسلی کرتے ہیں. تو آدھی تسلی سے انسانی ذہن یہ شعور مطمئن نہیں ہوگا. اور تصوف کیا، کوئی بھی چیز جس کی حقیقت ان 5 حواس سے پرے ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی، وہ انسانی ذہن اس پر مطمئن یا قناعت نہیں کرے گا. صحیح. تو ظاہر ہے اب شاید دلچسپی یہ بڑھ رہی ہوگی کہ وہ شعور کا کون سا پارٹ ہے یا حصہ ہے جو نامکمل ہے شاید، اور جس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں، اور وہ شعور کی جو بنیادی ضرورت ہے فہم، اسی کو فائنل سمجھتے ہیں. تو وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ شعور انسانی مکمل ہوتا ہے فہم کے بعد. ذوق بھی چاہیے شعور کو. صحیح. آپ تصوف کو تو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں، آپ کسی بھی چیز پر غور کریں، اس چیز کی کتنی بھی فہم آپ حاصل کر لیں، کنونس ہو جائیں، آپ کو وہ سارے احکامات لاجیکل لگنے لگیں، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ اس ساری خوبصورتی کے باوجود وہ فہم آپ کو اعمال پر آمادہ نہیں کر سکے گا. میں مثال دے دیتا ہوں. دین کے جو بنیادی عقائد اور فرائض ہیں وہ سب کی فہم میں ہیں. ہر مسلمان کے شعور میں بنیادی عقائد سما چکے ہیں، وہ کنونسڈ ہیں. بالکل. آج سے نہیں، 18 20 22 سال کی عمر سے سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے، فہم مکمل ہو چکا ہوتا ہے. لیکن آپ غور کریں، سارا فہم مکمل ہونے کے بعد بھی، کنونس ہونے کے بعد بھی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات جو دین کی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں کوتاہی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ نماز تک لوگ قائم نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ فہم پھر کس کام کی؟ وہ فہم جو ذوق پیدا نہ کرے وہ تو کسی کام کی نہیں ہے. صحیح. تو یہاں میں آسانی کر دوں، جس طرح کا اسٹرکچر ہے انسانی شعور کا، فہم ذوق پیدا نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. صحیح. اس لیے کہ دینی تعلیمات کی اگر آپ بات کریں تو جتنا ضروری فہم ہے، کریکولم کا حصہ ہے دینی حوالوں سے، اتنا ہی ضروری دین کا ایک حصہ ذوق بھی ہے. صحیح. لیکن بدقسمتی سے دین کے مکمل ہونے میں ذوق کا کوئی ایلیمنٹ کبھی ہمیں بتایا نہیں گیا. مسلسل فہم پہ ہی گفتگو ہو رہی ہے، فہم سے انسان کنونس بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کنونس اس کو اعمال کی درستگی یا اعمال کی ادائیگی پر مائل نہیں کر پا رہی. صحیح. تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ تصوف ہے کیا، اس کا میں نے ایک انڈائریکٹ سا تو جواب دے دیا. آپ واضح کر دیتا ہوں، فہم دین کی سمجھ ہے. اچھا. جو کہ شعور کا حصہ ہے، بالکل. لیکن بالکل اتنا ہی اہم جیسا کہ فہم دین کا
لازمی حصہ ہے، اسی طرح ذوق بھی دین کا لازمی حصہ ہے. صحیح. تو جس کو میں ذوق کے ذریعے سمجھا رہا ہوں اس کو دینی زبان میں تصوف کہتے ہیں. تو آپ کا دین مکمل ہوگا دین کے فہم سے، صحیح. دینی احکامات کے فہم سے، اور اس کے علاوہ کریکولم کا جو دوسرا پارٹ ہے دین کے ذوق پیدا ہونے سے. اور یہ بات طے ہو گئی کہ فہم ذوق پیدا نہیں کر سکتا. صحیح. ذوق کس طرح آئے گا، یعنی دین میں تصوف کا پارٹ کس طرح شامل ہوگا، اس کی تفصیلات بھی دینی تعلیمات میں اور پیغمبرانہ تعلیمات میں پائی جاتی ہیں. وہ ہمارے علماء کی نظروں سے کیوں اوجھل ہیں اس پر کسی اور وقت بات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی وجہ میں نے بتا دی کہ جیسے آپ کا سوال تھا، آپ نے انٹرو میں بتایا تھا کہ تصوف کیا ہے، تو وہ میں رائے دے دیتا ہوں. تصوف دین کا ذوق ہے. اگر تصوف نہیں ہوگا تو آپ کو ذوق نہیں آئے گا. ذوق کے بغیر ہر چیز بیکار ہے. مثال دوں، اگر آپ دین کی تو بات الگ ہے، آپ اگر کپڑے پہننے کا ذوق نہیں رکھتے اور صرف فہم رکھتے ہیں تو آپ کوئی اہمیت نہیں دیں گے کپڑے پہننے کو، بس ایک مجبوراً کپڑے پہن لیں گے، نہ تفصیل میں جائیں گے، نہ اس کی ٹوٹل کوریج میں جائیں گے، نہ اس کو اہمیت دیں گے. تو وہ لوگ جو ذوق رکھتے ہیں فہم کے ساتھ، فہم کے بغیر کوئی ذوق نہیں ہوتا لیکن ذوق کے بغیر فہم ہوتا ہے. تو جو صرف فہم رکھتے ہیں وہ آپ انہیں دیکھتے ہوں گے وہ عجیب و غریب حلیہ میں بس تن کو چھپانے کے لیے کر لیتے ہیں. تو دین میں بھی اگر آپ صرف فہم لائیں گے تو دین میں کیفیات، مکاشفات، انسان اعمال کی ادائیگی میں یا ان احکامات کو پورا کرنے کے بعد جو اس پر سے کیفیات آنی چاہیے، کسی احوال سے نہیں گزرے گا. وہ ایک روبوٹک سی باڈی کی پریکٹسنگ رہ جائے گی، جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ تو ہو گیا اس بات کا جواب کہ تصوف ہے کیا. تصوف دین کا ذوق ہے، اور کوئی بھی چیز ذوق کے بغیر بے معنی ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فہم ناکافی ہے. تو انسانی شعور مکمل ہوتا ہے کسی بھی شے کے فہم کے لیے بھی، اور اس فہم کو اپلائی کر کے ڈیزائرڈ ریزلٹس لینے کے لیے ذوق بھی ضروری ہے. پھر آپ کا ایک سوال تھا کہ تصوف کی اہمیت کیا ہے. تو یہ میں ایک جملے میں بتا دوں کہ میری ذاتی رائے میں، جو کچھ اور علماء کی بھی رائے ہے اور چند صوفیہ کی، کیا شاید تمام ہی صوفیہ کی رائے ہے، کہ اگر دین کی کاملیت کو دیکھیں، ہر رخ سے دین کو دیکھیں، صرف احکامات کے رخ سے نہ دیکھیں، تو تصوف دین کی روح ہے. اچھا. دین کی روح کا کیا مطلب ہے؟ دین کا اصل ہے. روح کے بغیر جسم بے معنی ہے. سو تصوف صرف فہم کے بغیر بے معنی ہے. دین اسلام میں اگر تصوف نہیں ہے تو وہ بس ایک خوشنما سا پھول ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے. آپ دین کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے صرف اس کے احکامات سمجھ کر، جو ہمیں ہسٹری میں ثابت بھی ہو رہا ہے. تو آپ کے اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ اب رہ گیا آپ کا ایک سوال کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت تو واضح ہو ہی گئی، کیونکہ یہی دین کو کمپلیٹ بھی کرتا ہے اور یہی دین کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ٹول ہے فہم کے ساتھ. تو یہ بھی بات ہو گئی. ایک سوال آپ کا ضمنی یہ بھی تھا شاید کہ تصوف کیا صرف دین اسلام کا تو حصہ ہے ہی، کیا یہ اور مذاہب کا بھی حصہ ہے؟ تو دیکھیں یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ایک طرح کا نظام ہے. اللہ پاک نے جتنے مذاہب بھیجے ہیں، جنہیں ہم گاڈ سینٹ ریلیجنس کہتے ہیں یا ریویلڈ ریلیجنس کہتے ہیں، جو وحی کے ذریعے قلب انسانی پر یا انبیاء کے قلب پر نازل ہوتے رہیں، وہ ان تمام مذاہب کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو توریت مذہب کی شکل میں بھی موجود ہے، اس کی ایک کتاب بھی موجود ہے، اس کا ایک نبی بھی موجود ہے. یہ بھی ابراہیمی مذہب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے. اور توریت یعنی یہودیوں کا جو مذہب ہے، جوڈائزم جسے آپ کہتے ہیں، اس میں بھی روحانیت ہے. اچھا. یعنی روحانیت کی ایک ٹرم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں تصوف. تصوف سے معنی واضح نہیں ہوں گے، اصل لفظ ہے روحانیت. دین پر عمل کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں مذہبی انسان تھا، دین کا فہم لے کے مذہبی تعلیمات پہ عمل کیا. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں دین کا ذوق بھی پیدا ہونا چاہیے، جو نہیں ہو رہا. تو دین روحانیت میں کنورٹ نہیں ہو رہا، وہ صرف مذہب رہ گیا. تو یہ اہمیت ہے اس کی کہ اس کے بغیر تو دین کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. تو آپ کے اب رہ گیا دوسرے مذاہب میں. ہر مذہب، ہر اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب میں بھی اور کسی حد تک انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب میں بھی مذہب بھی ہے، اور اس کے پیرل اسی مذہب کی روحانیت بھی ہے. یہ آپ کو یہودیت میں بھی ملے گا،
جوئش اسپریچویلٹی ہے اور جوئش ریلیجن بھی ہے. صحیح. اسی طرح کرسچینٹی بھی ہے ایز اے مذہب اور کرسچن اسپریچویلٹی بھی ہے. اسی طرح دین اسلام ایک مذہب بھی ہے اور اس کی ایک روحانیت بھی ہے. صحیح. غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ مذہب کا ہونا اور روحانیت کا ہونا کافی نہیں ہے. وہ مذہب جو ہے وہ روحانیت سے جڑا ہوا بھی ہونا چاہیے. آپ یوں کہہ لیں کہ مذہب اگر ایک سروس روڈ ہے جو اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ ہائی وے پہ پہنچ سکیں, صحیح. تو کوئی مذہب روئے زمین پہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کی سروس روڈ اس کی ہائی وے روڈ کو جوڑتی ہو. اچھا. یہ ایک واحد خاصہ ہے دین اسلام کا کہ جب آپ اسلامی تعلیمات پر مذہب کے طور پہ عمل کرتے ہیں یعنی سروس روڈ پر چلتے ہیں تو اس کا جو اختتام ہے وہ روحانیت پر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ واحد مذہب ہے جس کی سروس روڈ روحانیت سے جڑی ہوئی ہے. تو جس کو بھی حقیقت ڈھونڈنی ہے, جس کو بھی کامیابی حاصل کرنی ہے, اس کو رستہ تو اسلام کا لینا پڑے گا. صحیح. باقی مذاہب میں کوئی مذہبی ترقی کر سکتا ہے, کوئی روحانی ترقی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی میننگ نہیں ہے, صحیح. کیونکہ مذہب کی تعلیمات کے بغیر روحانیت کا کوئی تصور نہیں. پایا نہیں جاتا ہے. تو تصوف کا لفظ ہٹا دیجئے, اس کے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اس کے کئی الفاظ پائے جاتے ہیں. ایک قرآن پاک کی اگر بات کریں, یعنی ہم تصوف کو جب دین کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, وہ تصوف نہیں ہے. اچھا. دین کے جو ذوق ہے اس کو سلوک کہا گیا ہے صحیح. یا درجہ احسان کہا گیا ہے. اس پر آیتیں بھی ہیں اور اس پر احادیث مبارکہ بھی ہیں. تو تصوف بھی کہتے ہیں اسلامی تصوف, اسے سلوک بھی کہا جاتا ہے. منازل سلوک طے کر لیں, صحیح. یعنی منازل روحانیت طے کر لیں. اچھا, اسے احسان بھی کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف علاقوں میں اور نام بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. سو دین میں تصوف کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جیسے اتنے سارے نام ہیں تو دین میں بھی تصوف ہے. تو اسلامی تصوف اس حوالے سے اور مذاہب کے جو تصوف ہے ان سے الگ ہے کہ ان میں کوئی لنک نہیں ہے, وہ پیرلل چلتے ہیں دونوں. تو صحیح. دونوں ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہاں تو بڑا واضح بتایا گیا, ایک کریکولم دینی تعلیمات کا ہے جسے ہم مذہب کہتے ہیں, جو ہمارے فہم کا حصہ ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ ذوق فہم کے بعد آتا ہے اور اس میں انسان تجربات سے گزرتا ہے. صحیح. تو دین صرف سمجھ کا ہی نام نہیں ہے, صرف قوانین کا ہی نام نہیں ہے, اس میں ذوق بھی شامل ہے, یعنی اس میں انسان تجربات سے گزرتا ہے. صحیح. اگر آپ صوفیہ کی کتابیں پڑھیں تو وہ تو اسی بات پر زور دیتے ہیں, مسلم صوفیہ کی بات کر رہا ہوں, کہ دین اسلام کی مکمل پیروی کے بعد ذوق پیدا ہونا چاہیے. اور وہ ذوق یہ ہے کہ آپ پر دین کیفیات بن کر یا احوال بن کر گزرے. تمام بنیادی اسلام میں جو صوفیانہ تعلیمات ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ دین اگر کیفیات بن کے نہیں گزرا تو جو دین فہم میں آیا تھا وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکا. تو بریفلی کچھ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ شعور کو ناقص شعور فہم تک رہے گا, صحیح. اور فہم ادائیگی پہ آمادہ نہیں کرے گا. اور اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں کہ یہ حاصل کیسے کرے ایک مسلمان. صحیح. فہم تو آپ علماء سے لے سکتے ہیں, صوفیہ سے بھی لے سکتے ہیں, ذوق آپ کو ظاہری علماء سے نہیں ملے گا. صحیح. ذوق کا قانون قرآن میں الگ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آدمی ہدایت کی راہ پہ چلے گا. صحیح. مذہب کو فالو کرنا ہدایت کی طرف بڑھنے کا زینہ ہے, صحیح. ٹول ہے. لیکن مذہب ہی پریکٹس کرتے رہیں گے صرف, اور اس کا کوئی رزلٹ روحانیت کی شکل میں آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا, تو پھر دین آپ کا ظاہری رہے گا, خالی دین کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. میں ذاتی طور پہ اپنی ایک لمیٹڈ سی انسانی عقل کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو معمہ بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار ایڈریس کر رہے ہیں کہ سمجھ میں کیا پرابلم ہے. صحیح. سمجھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سمجھ جس الماری میں جا رہی ہے اس الماری کی ڈیمانڈ سمجھ کے علاوہ بھی کچھ ہیں, جیسے الماری شعور کو کہتے ہیں. تو جو صوفیہ کرام تھے انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین پہ عمل کیا, پوری طرح سے عمل کیا. دین ان کی فہم میں آیا تو عمل کیا, لیکن پھر دین کا جو دوسرا پارٹ ہے جس کی تفصیلات آیات اور احادیث میں موجود ہیں, انہوں نے وہ کریکولم بھی اختیار کیا, یعنی فہم کے علاوہ انہوں نے کوشش کی کہ ان میں ذوق بھی آ جائے, اور چونکہ انہوں نے وہ کریکولم فالو کیا تو انہیں ذوق بھی ملا. صحیح. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ظاہری علماء ہیں
ان کے پاس مکمل دینی تعلیمات نہیں ہیں، خود ان کے اپنے پاس نہیں ہے، ورنہ یہ علماء نہ کہلاتے، صوفیہ کہلاتے۔ اور تو وہ جو میں نے ایک مختصر سا جواب دیا اس سے کافی واضح ہو جاتا ہے کہ اہمیت تو آپ کے سامنے آئی گئی ہوگی، فہم کو آپ اہمیت بالکل دیں کیونکہ وہ تو پری ریکوزٹ ہے، فہم کے بغیر تو ذوق آئے گا ہی نہیں، یا اگر ذوق آ بھی گیا تو وہ آپ کی فہم میں نہیں آئے گا۔ مثلا ایک پاگل کے اوپر اگر کیفیات آ بھی جائیں تو کچھ سمجھے گا ہی نہیں۔ بالکل۔ تو فہم کا مطلب یہ ہے کہ عقل و شعور بالکل انٹیکٹ رہے، لیکن شعور آپ کو ہر وقت یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کافی ہے، تم نے سمجھ لیا، یہ کافی ہے، تم نے یہ سمجھ لیا، جبکہ یہ کافی نہیں ہے۔ اور یہ انسانوں نے دینی تعلیمات سے ہی سیکھا ہے اور فلسفے کے علم سے بھی سیکھا ہے کہ پہلے شعور کو سمجھیں، اس کو کامل کریں، پھر دینی تعلیمات پہ عمل کریں۔ تو اگر آج یہ بات واضح ہو جائے کسی کو تو میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں تصوف اتنا پریشان کن نہیں رہے گا۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تصوف کے بغیر ہر چیز نہ صرف یہ کہ ادھوری ہے، تصوف کو آپ کسی چیز کی حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کا باطن بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں مثال دے سکتا ہوں، مٹھائیوں کی اگر بات کر لیں سمجھانے کے حوالے سے تو بہترین مٹھائی یا مٹھائیوں میں بادشاہ مانا جاتا ہے گلاب جامن۔ تو اگر آپ تصوف کا پارٹ یا گلاب جامن کی حقیقت کو ہٹا دیں تو بس پھر گلاب جامن ایسا ہے جیسے دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، چاہے اس میں شیرہ بھی ٹپک رہا ہے، لیکن جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو نمک ملے گا۔ خوبصورتی ہی صرف بادشاہت کی طرف لے کے نہیں جا رہی ہے، اس کا اصل، اس کا ذائقہ، اس کا ذوق بھی جا رہا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ پھر تصوف کے بغیر گلاب بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو پھر دین میں بھی پھر یہ سارے فہم اور عقل اور قوانین پہ عمل کرنا، ایک خوبصورت سی بلڈنگ تو ہے لیکن اس میں سے آنے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہوئی مختصراً تو اتنی ہی کی جا سکتی ہے 10-15-20 منٹ میں۔ میرا خیال ہے، یقین تو نہیں کہہ سکتے، کہ کافی حد تک سننے والے اور دیکھنے والوں کے ذہنوں میں چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی، اور اب اتنا برا اور اتنا بھیانک تصور ان کے ذہن میں تصوف کا نہیں رہ گیا ہوگا یا احسان کا نہیں رہ گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں مزید آسانی یہ کی جا سکتی ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد یقیناً اور سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، یا تسلی کے باوجود چند لوگ مزید تفصیل میں جانا چاہیں گے، تو اس میں کوئی ایشو اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے سوالات آپ تک پہنچا دیں، ای میل کے ذریعے پہنچا دیں، یا جو بھی پیٹرن آپ نے رکھا ہوا ہے، خطوط لکھ دیں، کال کر لیں، واٹس ایپ کر دیں، کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں۔ تو ان کی روشنی میں جب اگر لگا تو یہ کہ ان سوالات کی مزید تفصیل کے لیے ہم ان سوالوں کی وضاحت یا تفصیل کسی اور پروگرام میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی آمد کا سر بہت شکریہ، ماشاءاللہ کافی رہنمائی حاصل ہوئی، کم سے کم میری ناقص عقل میں تو سر کافی چیزیں واضح ہو گئیں، اور جو ہمارے سننے والے ہیں امید ہے انہیں بھی کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ باقی تو سر یہ غالباً اشیاء کی باطن کی بات ہے۔